سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کیا کوا حلال ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوا کھانے کو حلال لکھا ہے. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کس طرح کے کوے کو حلال لکھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 319 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست یعنی ناپاکیوں کے قریب نہیں جاتا، اتفاق یہ جائز ہے. جب شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہو تو کوا کھانا حلال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بہت ہی ماشاءاللہ عقل مند اور دانشور انسان تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کوا ایسا ہونا چاہیے جو کہ حلال دانہ چگتا ہو، یعنی کہ گندم، باجرہ، چاول، اس طرح کی چیزیں، اور نجاست سے دور رہتا ہو. مجھے آپ بتائیں کہ اس طرح کے کوے کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ کسی چڑیا گھر کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر، یا پھر ایک کوے کو آپ خود پالیں؟ اس کا مطلب اگر آپ ایک کوے کو خود پالتے ہیں، کوے کے بچے کو نجاست سے دور رکھتے ہیں، پھر تو وہ حلال ہے. لیکن ایسے جس طرح تار تور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہی گھر کے منڈیر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ حرام ہے. بات تو صحیح ہے. اگر اس طریقے کے اوپر آیا جائے یوں تو پھر عقاب بھی حلال ہوا، چیل چول ہے وہ بھی حلال ہے، طوطا بھی حلال ہوا. الغرض اگر شیر کو بھی گھاس کھلایا جائے تو یوں تو پھر وہ بھی حلال ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ چائنا والوں نے اعلیٰ حضرت کو زیادہ دل پہ لے لیے، کیونکہ وہاں پر تمام چیزیں کھائی جاتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے وہ تمام کیڑے مکوڑوں کو گھر پہ پالتے ہوں، حلال دانہ جس طرح چاول، باجرہ، مکئی، یہ خود ان کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھر نوش فرماتے ہوں. بہت نازک صورتحال ہے. دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں، اپنی مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے نالین شریف اتارتے ہیں، اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں، چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو. اللہ اکبر. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. مریدین دیکھ رہے ہیں حیران ہے کہ پیر صاحب نے یہ کیا معاملہ کیا ہے. لیکن خیر بات گزر گئی. ایک ماہ گزرتا ہے، پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے. مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے. بس اسی وقت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی. کوئی لائی مت بٹانا. یعنی کہ ان کے جو زیادہ تر مرید ہیں نا، آج مجھے کلیئر ہو گیا، وہ تمام کے تمام شرابی، زانی اور گناہگار ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ہماری بخشش تو نہیں ہوگی. تو واحد ہماری بخشش کا ذریعہ عبد القادر جیلانی ہے. اگر ہم مر بھی جاتے ہیں انفارچونیٹلی، دھیان نہیں رہتا، گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں بخشوا لیں گے. یہ کرامتے بتانے کا اصل مقصد یہ ہے. اچھا ویسے ان سفید آٹے کے تھیلوں کو نا اتنی شرم نہیں آتی کہ بھئی یہ جو چیز ہم بتاتے پھر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ہماری آواز بات پہنچ رہی ہے، کیا اس کا دین کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق؟ ایکچولی طور پہ یہ چپلوں والی کہانیاں اور اس طرح کی عجیب و غریب جو کرامتے ہیں یعنی کہ سپر پاورز، یہ بتا کر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف عام اور بھولے بغلول لوگوں کو نا اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہم ایسے پیر کے لاڑے کیوں نہ لگیں، ہم ایسے پیر کے مرید کیوں نہ بنیں. مرید بھی جو ہے نا صرف دکھانے والا نام ہے، مطلب ہم ایسے بندے کے غلام کیوں نہ بنیں، ان کے پیر چومیں چاٹیں کیوں نہ، جب وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی چپلیں جا کر ہمارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہو، تو فوراً سے پہلے وہ آئیں گے اور آ کر بولیں گے کہ چلو اٹھو کلمہ پڑھو. Allah, tidak ada yang kita ucapkan kecuali dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha بھائی صاحب یہ ہے ایک توحید پرست کی موت، یہ ہے ایک توحید پرست کا انتقال کہ کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہی کہتے کہتے اس کی روح قبض ہوئی. اور اگر یہاں پر کوئی قادری حضرات ہوتے تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے؟ اللہ کرے ان کا بھی ایمان پہ خاتمہ ہو، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ. مگر جو ان کو سکھایا گیا اور جو ان کے دل و دماغ میں فٹ ہے وہ کیا چلتا ہے، خود سے پاک مدد فرمائے. فوراً سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھوائیں. ہم الٹا پڑھنے لگے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
ہم سے ہمارا ایمان جانے لگا ہے، جلدی سے آ کے ہمیں کلمہ پڑھا جائے۔ اور اگر آپ ان کے لاڑے لگے رہے نا یہ قادریوں کو چشتیوں کے، تو یاد رکھیے گا آپ لوگوں کو انہوں نے یہی سکھایا کہ مرتے ٹائم پہ غوث پاک کو یاد رکھنا۔ کیوں؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جب ایک گناہ گار مرید فوت ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو فوراً سے پہلے لات مار کے اٹھاتے ہیں، اٹھ، جس طرح بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، آپ بھی وغیرہ اٹھاتے ہیں، اٹھ، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتا پھر کہتے چلو اب تمہارا ایمان مکمل ہے، تم مر جاؤ۔ نبی فرماتے جب میں معراج پہ گیا اور جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے علی کھڑے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے خدا کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا سبقنی علی ابن ابی طالب، جبریل کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ کیا علی مجھ پہ سبقت لے گئے؟ علی بھائی کیا علی مجھ پہ سبقت لے رہے ہیں؟ جبریل نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے۔ سب کچھ جاننے والا ہم تک پہنچانے کے لیے جبریل علی نہیں تو پھر کون ہے؟ اے میرے نبی، اللہ نے علی کی شبیہ بنائی ہے۔ بھائی جان میں نے آپ کو بتایا تھا نا جس طرح سے بریلویوں کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بہت بلند اور بڑا درجہ دیا ہوا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جس شخصیت کا کم تھا نبی علیہ السلام کو ملا تھا نا، ونعوذ باللہ من ذالک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اسی طرح سے شیعوں کے اندر بھی جاہل لوگ ملتے ہیں اور پھرتے ہیں۔ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی پر بھی وحی نازل ہوتی تھی؟ جس طرح سے تمام پیغمبروں پہ وحی نازل ہوتی تھی تو مولا علی پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ مولا علی کی شبیہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ محرم الحرام کے مہینوں میں دیکھتے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کتنی عظیم شخصیات پر ان لوگوں نے اب جھوٹ باندھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک، کیا اس جھوٹ کی بنیاد پر ان کو جنت ملے گی یا پھر یہ اس دنیا کو جنت کرنے کے چکر میں؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک مدنی منا ہے۔ یہ مدنی منع کو آپ دیکھ رہے ہیں، بچہ ہے، اس کی ایک موضوع پر تیاری ہوئی ہے۔ ان سے تیزی کے ساتھ کچھ سوالات کیے جائیں گے اور انہیں تیزی کے ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سوالات کرنے والے کے سوالات اور جواب دینے والے کے جوابات۔ بڑی سپیڈ کے ساتھ چلے گا، بڑی تیزی کے ساتھ چلے گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ سارا سلسلہ، اس پورے سیگمنٹ کو دیکھنا ہے۔ معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ یہ امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام بتائیے۔ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دادا جان ہند کے کون سے گاؤں میں رہتے تھے؟ لدھیانہ۔ آپ کے نانا جان کا نام بتائیے۔ حاجی ہاشم رحمۃ اللہ علیہ۔ نانی جان کا نام بتائیے۔ بی بی علیمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے ابو جان کا نام بتائیے۔ حاجی عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر اہل سنت کے ابو جان کن کے مرید تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے مرشد کریم کے ابو جان کا کس سفر میں انتقال ہوا؟ حج کے سفر میں۔ اسلامی مہینہ اور تاریخ بھی بتا دیجیے۔ 14 ذوالحجہ۔ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی کا نام بتائیے۔ عبد الغنی۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ ٹرین حادثے میں۔ مہینہ اور تاریخ بھی بتائیے۔ 15 محرم۔ پیارے مرشد کریم کی امی جان کا نام بتائیے۔ بی بی امینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ 17 سفر۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 17 سفر۔ امیر علیہ سنت کی امی جان کا آخری کلام کیا تھا؟ کلمہ طیبہ اور استغفار۔ امیر علیہ سنت کی امی جان کا مزار کہاں ہے؟ میوہ شاہ قبرستان کراچی۔ امیر علیہ سنت کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ رمضان المبارک۔ رمضان مبارک کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 26 ہجری سن بھی بتا دیجیے۔ 1369 سے ہجری۔ دن بھی بتائیے۔ بدھ۔ وقت بھی بتا دیجیے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے۔ پیدائش کی جگہ بھی بتا دیجیے۔ کھارا در کراچی۔ امیر علیہ سنت کا اصل نام بتائیے۔ محمد۔ کنیت بھی بتائیے۔ ابو بلال۔ آپ کا تخلص کیا ہے؟ اطوار۔ اطار کا کیا معنی ہے؟ عطر بیچنے والا۔ امیر علیہ سنت کی بچپن میں کس نے تربیت کی؟ امی جان۔ آپ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا ہے؟ میمنی۔ وہ کن شخصیت سے آپ نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا؟ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے سال امیر علیہ سنت ان کی صحبت میں رہے؟ تقریباً 22 سال۔ مفتی صاحب نے کس اسلامی سال میں آپ کو خلافت عطا فرمائی؟ 1404 سے ہجری۔ امیر علیہ سنت کو کتنے سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل ہے؟ چاروں مشہور سلسلوں کی۔ کس سلسلے میں امیر علیہ سنت مرید بناتے ہیں؟ سلسلہ قادریہ۔ امیر علیہ سنت نے پہلا حج کس اسلامی سال میں ادا کیا؟ 1400 ہجری۔ پیارے مرشد کریم کے تحریر کردہ سب سے پہلے رسالے کا نام بتائیے۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر علیہ سنت کا آئیڈیل کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے خاندان کے اندر نا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی مزاریں بنے، جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملے، حوصلہ افزائی ملے، لوگ آپ کے نام کے کلمے جپتے رہیں ساری زندگی۔ اب اس بچے کو جو یاد کروایا گیا اور تمام لوگوں کو یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے فوکس کر کے ان سوالوں کو سننا ہے۔ بڑے تیزی سے سوال پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب بھی بڑی تیزی سے دیا جائے گا۔ مجھے لگا شاید کوئی اسلامک سوال ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوں گے، کسی صحابی کے حوالے سے ہوں گے، اہل بیت کے حوالے سے ہوں گے، اللہ پاک کے حوالے سے ہوں گے، مگر نہیں، سوال ہیں تو کس کے حوالے سے؟ وہ جو ایک سفید مخلوق ہمارے سامنے بیٹھی جس کا نام آج کل الیاس قادری ہے اور جن کا رنگ بھی تقریباً انہی سالوں میں سفید ہوا ہے، ادروائز ان کا رنگ پکا
पक्का गंदगी कलर था। जो एसी को नापसंद करते थे आज उनके घर में चिल्लर हैं, जो कि टीवी को नापसंद करते थे आज बड़ी बड़ी इनके मदारसों के अंदर भी एलसीडियां लगी हुई हैं। जो कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पसंद करते थे आज वो बड़ी बड़ी प्लेटों में खाते हैं। जो कि फर्श पर बैठ के खाना पसंद करते थे और आज वो बैठ के बड़े सोफा कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। जो खजूर के बने हुए तकिए, खजूर के बने हुए बिस्तर पर आराम फरमाते थे और आज वो बहुत मल्टीफॉर्म के गद्दों पर आराम फरमाते हैं। जो दूसरों को खुद के आगे झुकने नहीं देते थे और आप किसी को खुद के आगे से उठने नहीं देते। ऐसी शख्सियत का नाम इलियास कादरी है। और ये जो भी कुछ बच्चा बकवास कर रहा है ये सिर्फ इन्हीं के हवाले से। अब मतलब एक बंदे की वजह से उसकी वालदा का जो है वो भी मज़ार है, उसके नाना जान का भी मज़ार है, उसके नानी का भी मज़ार है, उसके बाप का भी मज़ार है और वो तमाम के तमाम रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनको किसने इजाज़त दी है कि ये अपने वालिदैन के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखवाए? और अगर अब कोई मुझे आगे बकवास करता है ना कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो इजाज़त नहीं देते, वो तो बल्कि इन चीज़ों के खिलाफ है और ये लोग खुद ही उनकी मोहब्बत में इस तरह के अल्फाज घड़ते हैं, सवाल घड़ते हैं। अभी वो सामने बैठे हुए तो क्या उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है? ना बोलने वाला उन्होंने कोई रोजा रखा हुआ है? रोक नहीं सकते कि यार मैं इतना खास नहीं हूँ मेरे भाई, मुझे रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बाप को रहमतुल्लाह अलैह, मेरी माँ को रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बहन को रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बेगम को रहमतुल्लाह अलैह, मेरे भाई को रहमतुल्लाह अलैह। क्या है ये कौन से दीन की तबलीग है? कौन से दीन का ये तुम काम करते फिर रहे हो? इससे दीन को क्या फायदा होगा? इससे नबी अलैहि सलाम के दीन को, अहले बैत को क्या फायदा पहुंचेगा? मुझे सभी चीज का जवाब है। मैं आपको ना इलानिया बता रहा हूँ, खुदा का वास्ता है अपने घरों में कोई और चैनल देख लिया करो। अगर इस्लामिक चैनल सुनने और भी बतेरे चैनल है, पीस टीवी है, वो सुन लिया करो। इनको नहीं सुनना, अपने बच्चों को मना करें कि ये मदनी चैनल के जो मुन्ने बने फिर रहे हैं ना, ये मुन्निया मुन्नों को बोलो इन मदनी चैनल को देखना खत्म करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गुलामी सिखाएंगे। सारी जिंदगी गुलामी कीजिए, अब फिर तुमने गुलामी करनी है। खुदा का वास्ते अभी भी टाइम है, अपनी औलाद को सिखाओ, उनको समझाओ कि बेटा मदनी चैनल नहीं देखना। अगर नबी अलैहि सलाम के दीन को, अपनी ईमान को और अपनी दौलत को बचाना चाहते हो तो इस तरह के चैनलों से और इस तरह के लोगों से दूर रहे। क्या नबी अलैहि सलाम ने ये चीज हलाल की थी कि मज़ारें बनाओ, कब्रों को चूमो, चाटो, सजदे करो? क्या ये नबी अलैहि सलाम का दीन था? मुझे इस चीज का जवाब जरूर देना। और इस वीडियो ने ना मुझे आज बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है और अल्लाह करे आप तौहीद परस्त है ना, वाहिद अल्लाह के मानने वाले, तो आपके दिल को भी चोट लगे और कोई अतारी यहाँ पर कमेंट करने के लिए आ जाता है तुम्हें अल्लाह की वलियों की शान नहीं पता, तो आज उसको बता देना कि ये अल्लाह के वली नहीं है। अल्लाह के वली तौहीद परस्त होते हैं, ये तौहीद परस्त नहीं है। ये सिर्फ अपनी इबादत और प्रस्टिस और पूजा करवा रहे हैं और लोग पंडित करवाते हैं। तो खैर ये वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दीजिएगा दी टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।